مفتی صاحب نے جو فرمایا کہ عوام ٹیکنیکل کام کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلم نوجوان اور ٹیکنیکل کام سیکھیں، کافی ان کے لیے فائدہ مند ہے. لیکن علماء حضرات کے لیے مفتی صاحب نے کہا وہ بھی کچھ کریں. ہم بھی چاہ رہے تھے کہ اس کی بھی تعین ہو جاتی چاہتے تاکہ وہ بیت میں چلنے میں آسانی ہو. کچھ کی میں نے جزوی طور پہ تمثیل پیش کی تھی، مضاربت کی بعض شکلوں میں لگ جائیں جس میں آپ کا عمل اس میں ضروری نہ ہو. کچھ سرمایہ تھوڑا تھوڑا پس انداز کر کے جمع کر کے قطرہ قطرہ دریا میں شبد کچھ بچا کے آپ کے جو کچھ مخلصین ہیں، دوست احباب ہیں، ان سے کچھ قرض حسنہ لے کر کے آپ کچھ لگا دیں، راس المال آپ لگا دیں، اور کوئی امین اور امانت دار معتمد آپ کے ساتھی ملے تو اس کو کام سے لگا دیں. تو جو کچھ اسے منفعت آئے گی تو اس میں تو آپ کے بھی شیئر ہوگا، آپ کے بھی حصہ ہوگا. یا تو یہ کر لیں یا سائڈ سے جو ہے کچھ بزنس کر لیں. اگر آپ گھر میں رہتے ہیں، مدرسے کے ہاسٹل میں مقیم نہیں ہیں اور صرف اوقات تدریس تک ہی دارالاقامے میں آپ کا قیام ضروری ہے، اس کے بعد پھر آپ آزاد ہیں، تو دکان کر لیں. آج کل کرانے کی دکان تو سب کی ضرورت ہے، جنرل اسٹور وغیرہ کرانے کی، کھانے کی ضرورت سب کو ہے، شکر، سوگر، آٹے، بسکٹ، چائے پتی سب کی ضرورت ہے. یہ کر لیں گھر بیٹھے، جب تک رہیں گے شٹر گرائے اٹھائیے اور پھر مدرسے ہمارے شٹر ڈاؤن کر دیجیے، کسی کی محتاجگی نہیں رہے گی. تو حسب تقاضا اور حسب سہولت، ہر ایک کی اپنی اپنی سہولت الگ ہوتی ہے. تو حسب تقاضا اور حسب سہولت جو ہے تجارتی ہلکی پھلکی تجارت سے شروع کریں، جس میں کسی خطیر اور ضخیم رقم کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہاں سے شروعات کریں. پھر اللہ تعالیٰ راہیں کھولتے ہیں. اس میں قدم رکھیں گے تو نئے نئے گوشے دماغ میں اللہ جو ہے القاء فرمائیں گے اس میدان کے. تو اگر آپ کچھ تصنیف و تالیف سے اشتغال رکھتے ہیں، شغف رکھتے ہیں، تو اب موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کا زمانہ ہے نہیں، اور اس پر بھی اللہ بھلا کرے ڈیجیٹل دنیا کا. اب سب تو PDF ہی تلاشتے ہیں جی، کتابیں پڑھنے کی فرصت نہیں. حالانکہ اصل علم تو کتاب سے آتا ہے نا جی، PDF میں کون پڑھتا ہے جیسے تیسے سرسری نظر. تو اگر آپ کچھ تصنیف اور تالیف وغیرہ کا شغف رکھتے ہیں تو معاشرے میں اور سماج میں جو اصلاحی ٹائپ کی چیزیں ہیں ان پہ ہلکا پھلکا لکھیے. 20 صفحات، 40 صفحات، 50 صفحات میں کچھ کتابچے لکھیے، پمفلیٹ لکھیے، اور اس کو طبع کرانے میں بھی کوئی زیادہ خرچہ نہیں آئے گا، تو اس کو بیچیے. مسائل ہیں، مسائل کو آسان انداز میں، بہت سارے مطلب کہ شعبے ہیں، شادی بیاہ ہیں، ختنہ ہیں، جو رسم و رواج ہمارے معاشرے میں جو ہے در آیا ہے، اس سب کے بارے میں ہلکا پھلکا لکھ کر کے پمفلیٹ کی شکل میں آپ مصنف بھی بن جائیں گے مفت کے، سمجھ رہے نا، مؤلف بھی بن جائیں گے، اور ہلکا پھلکا جو ہے آپ کو کچھ حلال روزی بھی اس کے ذریعے سے. اس میں تو بالکل آسان ہے. ٹوپی بیچیے، عطورات بیچیے، مسواک بیچیے، قلم بیچیے، کاپیاں بیچیے، ہلکے پھلکے پمفلیٹ، کتابچہ آپ اگر شغف رکھتے ہیں علمی تصنیف و تالیف کے، وہ لکھ کر کے طبع کرا کے بیچیے. یہ تو بالکل ہی ایزی ہے، سہل ہے جی، سب کے لیے ہے. اس سے کر دیجیے. آپ کو جو پاکٹ خرچہ ہے کم سے کم سائڈ کے انشاءاللہ وہ حاصل ہو جائیں گی. تو صرف تنخواہ پہ انحصار نہیں ہوگا، تو ایک اہم ترین ضرورت پوری ہو جائے گی. مضاربت کی کوئی شکل اپنا لیجیے. گھر میں رہتے ہیں، مدرسے کے بورڈنگ کے باہر رہتے ہیں، گھر میں اجازت ہے انتظامیہ سے، تو گھر میں کچھ ڈال لیجیے. تو اس طرح جو ہے یہ کچھ جو ہے، یہ کچھ، اس میں بہت کچھ ہے، سمجھے نا. اپنی ضرورت سے سہولت سے جو ہے شکلیں نکل جائیں گی انشاءاللہ. پڑھ دیجیے کیا ہے اس میں، اللہ پڑھ پائیں گے کہ نہیں پتہ، ہم صاف لکھتے ہیں کہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس موضوع پہ بہت ساری کتابیں ہیں، معاشیات کے موضوع پہ، منڈی کی جو داو پیچ ہوتی ہیں، اردو میں الحمدللہ بہت ساری کتابیں مل جائیں گی. حضرت ہمارے مفتی صاحب اچھا یہ لکھے ہیں کہ علماء طبقہ جو تجارت سے جڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے تجارتی نکات اور منڈی کے پیچ و خم سمجھنے کے لیے کوئی کوائف ہو تو رہنمائی فرمائیں. آج کل اردو زبان میں بہت ساری کتابیں دستیاب ہیں. ہمارے حضرت مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی، سمجھ رہے نا، ان کی بھی معاشیات ہاں ان کی بھی ہے، اور ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب وغیرہ کی بھی ہے، تجارت اور کیا معیشت و تجارت. ان کتابوں کو مطالعہ میں رکھیے، سمجھ رہے نا، اور نوٹ کیجئے اپنے نوٹ بک میں جو آپ سمجھے ہیں. پوری کتاب پڑھ کے یوں
ہم لوگ کا نقص کیا ہے، میں بتا رہا ہوں، میں بھی اسی طبقے کا آدمی ہوں. پوری کتاب پڑھ لیں گے اور اس کے بعد ہو گیا جی منہ زبانی، اس سے کچھ نہیں آئے گا آپ کو. اب جو کچھ پڑھے ہیں اس کو نوٹ کیجئے، نوٹ کیجئے گا تو علم آپ کے قبضے میں آ جائے گا. اور منہ زبانی چھوڑے کچھ نہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا. تو جو کچھ آپ کتاب سے پڑھیں اس کو اپنی ڈائری بنائیں. آپ ہمارے اکابر وہ پڑھیے، حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آپ بیتی پڑھیے. ہمارے اس اساتذہ کی وصیت ہے، ابھی بھی وہ فرماتے ہیں کہ اپنے اکابر کی آپ بیتی ضرور پڑھ لینا. آپ سے بھی میں وصیت کرتا ہوں، ہمارے جو اکابر ہیں ان کی آپ بیتی، کس طرح انہوں نے زندگی گزاری، کتنے بڑے کیوں بن گئے، اتنے بڑے جو بن گئے کس طرح بنے. تو روز نامچہ ہوتا تھا ہمارے اکابر کی. حضرت شیخ زکریا صاحب کا آپ بیتی پڑھیے، روز نامچہ ڈیلی جو ہے آج کیا ہوا، لکھنے سے جو چیزیں محفوظ ہو جائیں گی. تو معاشیات تو اردو میں بہت ساری کتابیں ہیں. مفتی صفی صاحب اتنے بڑے شیخ الاسلام ہیں، معتبر ہیں، اور ماشاءاللہ اس موضوع پہ تو ان کو تو اختصاص حاصل ہے، امتیاز حاصل ہے. باقی سب تو متطفلین علی مائدتہ، ہم سب تو ان کے جو خوشچی ہیں جی، ان کے دسترخوان کے خوشچی ہیں. تو ان کی کتابیں پڑھیے. مناظر حسن صاحب گیلانی رحمہ اللہ کی کتاب بھی ہے، اور بھی میرے خیال سے آپ تلاشے گا نا تو بہت ساری کتابیں مل جائیں گی. منڈی کے دو پیج بھی جو ہے، تو اس سے جو ہے دو پیج دیکھ کر کے جو ہے آپ اس کے پیچ و خم سے، اس کے نقصانات سے جو ہے آگاہ ہو سکتے ہیں. صبح آپ نے فرمایا تھا حضرت کہ وہ بیت المال کا تصور عہد نبوی میں یا وہ عہد صدیقی میں بھی نہیں تھا. علامہ شامی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بیت المال تھا اور 4 مد میں استعمال ہوتا تھا. کس میں؟ وہ شامی میں کیا استعمال ہوتا تھا؟ 4 مد میں بیت المال میں 4 طرح کے سامان، مطلب 4 مد. بیت المال کا خارجی وجود جی الگ سے شامی نے لکھا ہے؟ جی شامی. اچھا، کہاں پہ لکھا ہے شامی نے؟ دیکھتے اللہ یہ دکھائیے. مطلق سنیے نہیں، مطلق وجود کی نفی نہیں کی گئی. بیت المال کا وجود تھا لیکن خارجی، میں کہہ رہا ہوں نا خارجی وجود. بیت المال کا ثبوت تو ہے لیکن خارجی طور پر مال جمع رکھا کر کے ایسا وجود نہیں. جہاں پہ سارا مال جمع ہو. جو مطلب ہے بیت المال کا مال بانٹ دیا. بیت المال کہاں تھا؟ مسجد نبوی جو تھی وہ مدرسہ بھی تھی، مسجد نبوی جہاد کی ٹریننگ گاہ بھی تھی، مسجد نبوی بیت المال بھی تھی. لوگ لا کے وہاں رکھ دیتے تھے کھجور کے خوشے، جو محتاج مسکین بائسین وہاں جو طلبہ رہتے تھے کھاتے تھے. تو بیت المال کا جو مفہوم ہے اس سے تو انکار نہیں ہے. خارجی وجود باضابطہ جہاں سارا مال لا کر کے، کمرے کے طور پہ. ہاں وہ اس طرح نہیں تھا. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ بنایا. اس لیے میں خارجی کا لفظ بول رہا ہوں. خارجی جو ہے باضابطہ اس کا وجود خارجی وہ نہیں تھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک شہر کے اندر ایک کا سکہ نہیں چل رہا ہے، دوسرے شہر کے اندر ایک کا سکہ چل رہا ہے. تو ہم نے کسی سے یہ معاہدہ کیا، میں 500 کا سکہ آپ کو دیتا ہوں، اور اس نے کہا کہ میں 250 روپیہ آپ کو لا کر دوں. کیا اس کے اندر ربا بھی ہے؟ پھر سے بولیے. ایک شہر کے اندر ایک کا سکہ چل رہا ہے ہاں، اور دوسرے شہر میں وہ سکہ نہیں چل رہا. جس شہر میں وہ سکہ نہیں چل رہا وہاں کے ایک آدمی کے پاس 500 کا سکہ ہے، وہ دوسرے شہر بھیج رہا ہے وہ سکہ، اور یہاں سے نوٹ تبدیل وہ کر رہا ہے، اور 250 روپیہ یہاں کے لوگ دے رہے ہیں. تو کیا اس کے اندر ربا جائز تفاضل ہو؟ شبہ ربا تو ہے. جس شہر میں نہیں چل رہا ہے اور جس شہر میں چل رہا ہے تو اس کا رواج تو ہے نا سکے کا، ایک ہی شہر میں صحیح. تو ربا نہ بھی ہو تو شبہ ربا تو ہے اس میں. شبہ سے بھی بچنے کا حکم ہے، بچنا چاہیے اس سے. ہاں ظاہر شبہ ربا سے بھی بچنے کا حکم ہے. تحقق ربا نہ بھی ہو، شبہ ربا سے بھی بچنا ہے، تو اس سے بھی بچنا، احتیاط کرے، تفاضل نہ کرے. بیت المال سے متعلق سوال ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال کی نگرانی کے لیے رات میں مقرر کیا گیا تھا. ایک شخص بھینس بدل کے آیا اور اس نے کہا کہ مجھے مال کی ضرورت ہے، تم اگر مال دیتے ہو تو میں تمہیں ایک طریقہ بتاؤں گا جس سے تمہارے گناہ وغیرہ معاف ہوں گے. غالباً بخاری میں بھی یہ روایت ہے. تو اس میں انہوں نے آیت الکرسی پڑھ کے بتائی تھی. جب یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی بات بالکل صحیح ہے، تو وہ شیطان تھا جو تمہیں یہ بتایا، اور یہ بات فی نفسی اپنے آپ میں صحیح ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بیت المال ہے جس کی نگرانی کے لیے کتنے دنوں کے لیے نگرانی تھی؟ عارضی طور پہ تھی نا، ایسا یوں ڈھیر رکھا ہوا مال کا.
مال کے یوں ڈھیر رکھا ہوا نفس مال، تو نفس مال کی حفاظت کے لیے ان کو متعین کیا گیا. 3 دن کے بعد پھر کیا ہو گیا؟ پھر وہ واقعہ پیش میں مال ختم ہو گیا. اب ظاہر مال ختم ہو گیا نہیں، تو مال کی حفاظت تھی جی. بیت المال جو ڈھانچے کا نام ہے جہاں لا کر کے رکھا جاتا تھا، وہ سسٹم نہیں تھا. وہ مال کی حفاظت کے لیے رکھے تھے. آپ اس کو بیت المال کا نام دے دیں لیکن کما حق ہو انطباق نہیں ہوگا اس پہ. مال کی حفاظت تھی. وہ ڈھیر کی شکل میں لا کے رکھ دیتے تھے. اب نگرانی نہیں کریں گے تو فاقہ کشی کا زمانہ تھا، لوگ لے جاتے اٹھا کر کے. مال کی حفاظت وہ فرما رہے تھے. جو ڈھانچے کی میں بات کر رہا ہوں، بیت المال باضابطہ شعبہ خارج، وہ نہیں تھا. اس صورت سے ایسا لگا جیسے کہ کوئی مال. نہیں ٹھیک ہے، لگنا چاہیے. کھٹک ہو تو پوچھنا چاہیے. اسی طرح مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک انٹرویو اپلوڈ ہے، ہاں، اس میں انہوں نے کہا کہ علماء طبقے کو اسی میں رہنا چاہیے، کس میں؟ علمی میدان میں. اور انہوں نے کہا کہ سائڈ سے جو آپ بزنس کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ اس سے اپنی روزی روٹی کا انتظام کریں گے، انہوں نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے بیان کیا کہ وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں. مفتی تقی صاحب کس ملک کے ہیں؟ پاکستان. مسلم ملک ہے نا. جی ہم اسلامی ملک کی بات نہیں کر رہے ہیں، مسلم ملک کی. ہم ہندوستان کی بات کر رہے ہیں. یہاں جو ہے آپ کو ملازمت بھی نہیں ملے گی اچھی خاصی. سارے دلال بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں کا سارا ہندوؤں کا بینک ہے جی، کافروں مشرکوں کا بینک ہے، سارا ربا ہے. مفتی تقی صاحب تو بڑی کوشش کر رہے ہیں وہاں کے بینکوں کو جو ہے، ہاں حبیب بینک ہے، فلاں بینک ہے، تو وہاں کی بات کی. ہمارے احوال اور ظروف الگ ہیں. نہیں، اصل کہنے کا مقصد اور ایک بات اور ہے، ان کے کہنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ سارے علماء کو نہیں، یہ تو عمومی طور پہ کہو نا، کچھ متخصصین ہونا چاہیے، منقطعین الی التدریس، الگ تھلگ ان کا کام ہی تدریس ہو جی. اب مفتی سعید صاحب اتنے بڑے بڑے استاد، وہ سب اگر تجارت کے لیے نکل جائیں تو پڑھائیں گے کون؟ اتنے جو فضلہ کی تعداد نکل رہی ہر مدرسے سے، ہزاروں کی تعداد میں، سب تو تدریس سے نہیں لگتے ہیں، یوں بیٹھے رہتے ہیں. تو عمومی طور پہ جو ہے ان لوگوں کو اپنے معاش کے لیے خارجی طور پہ مشغول ہو جانا چاہیے. جو تدریس میں ہیں، ماہر ہیں، متخصصین ہیں، وہ اس میں لگنا. طلب الکل فوت الکل، یہ تو مسلمہ اصول ہے. ساری چیزوں کو طلب کرو گے تو فوت الکل ہو جائے گا. لیکن عمومی طور پہ جو ہے علماء جو ہے سب تو تدریس میں نہیں لگتے ہیں. کسی کو تو نواقض وضو کا بھی پتہ نہیں ہے، اور سب جاتے ہیں. میں نے اچھوں کو دیکھا بمبے وغیرہ میں، گوا وغیرہ میں، عالم ہے جی، قاری ہیں، وہ جھاڑو لگا رہے ہیں، مسجد صاف کر رہے ہیں، معمولی تنخواہ پہ. چھوڑو جی، اللہ کا جاؤ کوئی ملازمت سے لگو. کیا ضرورت ہے تم محتاج بنے ہوئے ہو، جھاڑو لگا رہے ہو جی؟ اللہ کہہ رہے کوئی بھی جھاڑو لگا دے گا. تو جو ماہر علماء متخصصین ہیں، مؤلفین ہیں، وہ رہیں اس میں. عمومی طور پہ سب جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے یوں بیٹھے رہیں گے تو حال خراب ہو جائے گا. وہی انہوں نے کہا کہ اگر آپ الگ سے بزنس کرتے ہیں تو پھر آپ تدریس کے لیے فارغ البال نہیں ہوتے. تو جو تدریس سے لگے ہیں وہ نا جی، انہیں اور جو تدریس سے لگے ہوئے نہیں ہیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں اتنے مدرسے نکل رہے ہیں پروڈکٹ جو تدریس سے لگے ہوئی نہیں ہے جی. وہ مؤذنی کر رہے ہیں جی، مؤذنی کر رہے ہیں، جھاڑو لگا رہے ہیں جی. بنگلور جا کے دیکھیے، بنگلور سٹی وغیرہ اچھے اچھے آدمی جھاڑو لگا رہے ہیں. تو کچھ کر لے یار، کچھ بیچ لے، خرید لے. اور جو تدریس سے لگے ہیں ان کا پیسہ ہے تو وہ اس میں لگے. اور جو تدریس میں نہیں ہے وہ کچھ کرو. سب کے لیے نہیں کہوں نا، ہر فرد کے لیے نہیں ہے یہ بات. دارالدیوبند میں بھی جس مفتی سعید صاحب وہ تجارت کا دکان، مکتبہ ہے، ماشاءاللہ مکتبہ جی. مفتی صاحب کا سوال کہ تجارت کے اندر غریب پروری، رحم دلی دکھلایا جائے یا نہیں؟ تجارت کے اندر رحم دلی، غریب پروری دکھلایا جائے یا نہیں؟ وہ تو اسلام کی تو معیشت کے تو یہ اصول ہی ہے، رحم دلی ہے. وہ تو اگر اس کو اپناتے ہیں تو ایک دن کے بعد ایک دن آئیں گے، بولیں گے ہم کو چاہیے، ہم کو چاہیے، اس طرح سے تو نقصان ہو جائے. نہیں، غریب ہے تو آپ ان سے منفعت کم لیجئے. اصول ہے تجارت میں، منفعت کم لیجئے. اتنا منفعت نہ لیجئے کہ گراں بار ہو جائے، خرید نہ سکے. حالانکہ منفعت لینے کے بھی کوئی اصول نہیں ہے، ضابطہ نہیں ہے کہ اتنا ہی لے سکتے ہیں. آپ جتنا چاہیں لے سکتے ہیں، لیکن غریبوں سے اتنا نفع نہ لیجئے کہ اس کی کمر ٹوٹ جائے. معمولی نفع لے کر کے غریبوں کو دے دیجئے. پھر آپ کو جو منفعت بچے وہ بانٹیے. سامان ہی بانٹتے رہ جائے گا تب تو تجارت گئی آپ کی. ہر چیز کے اصول اور ضابطے ہو. تاجر لوگ جو ہوتے ہیں نا، آپ ان کے شیخ بھی رہیں گے، استاد بھی رہیں گے، وہ کو فری میں نہیں دیں گے کچھ، وہ قیمتاً دیں گے. بعد میں چاہے آپ کو ہدیہ دے دے کچھ پیسے کی شکل میں. تو ہر چیز کے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں. غریبوں سے منفعت کم لیں، لیکن مفت مجانن کچھ نہیں دیجیے، انہیں آپ کی تجارت مجانن ہو جائے گی. سب منفعت کم لیجیے اس سے، تو انشاءاللہ تجارت میں برکت ہوگی. اس کے لیے دن میں جو محاضرہ دیا تھا مفتی صاحب نے، اس کو سنیے.
स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट क्या है, इसके बारे में रहनुमाई फरमाएं। पर्ची दे दी। नाम भी लिखिए नीचे, आगे पता चले। ये सवाल कर रहे हैं, अभी बैठे, स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट क्या है, इसके बारे में रहनुमाई करें। शेयर जो है वो कंपनी जो मखसूस महदूद लिमिटेड कंपनी है, अभी मुहाजरा हुआ था मुफ्ती साहब, कहाँ हुआ था? लिमिटेड कंपनी का। तो शिरकत महदूदा, शिरकत ज़ात मसऊलियत महदूदा। तो इसमें होता है कंपनी जब बनती है तो उसको रजिस्टर करना पड़ता है और उसमें यह शो करना पड़ता है कि इस कंपनी के इतने हिस्स हम बेच रहे हैं, काबिल बय है, और इतने हिस्स जो है वो हमारे हैं, इतने हिस्सों के मालिक हम हैं। तो जो शेयर, जो हिस्से जो कंपनी के होते हैं बराए फरोख्त, उसको शेयर कहते हैं। अब उसमें आप खरीदते रहिए तो आप उस कंपनी के उतने शेयर के, उतने अज्जा के मालिक होते जाएंगे। समझ रहे ना, ये शेयर मार्केट है। अब कंपनी जो है, अब वो उसके कारोबार सूद पे मबनी न हो, और जो प्रोडक्ट वो कंपनी तैयार कर रही है वो प्रोडक्ट इस्लामिक तरीके से जो है, हाँ, वो ममनू न हो, मुहर्रम न हो, तो उसके शेयर में जो है बाद शर्तों के साथ शिरकत कर सकते हैं। शेयर मार्केट का मफहूम यही है। हाँ, मुझे वो शराइत है, वो आप देख लीजिएगा, मिल जाएंगे। लोगों की ख्वाहिश होगी कि इसी शेयर से रिलेटेड एक क्रिप्टो दुनिया है, आप उस पे देखो क्रिप्टेड के बारे में अभी मुफ्तियान की राय जो है किसी एक जानिब जो है वाज़िह नहीं हो सकती, और इसके नए गोशे आ रहे हैं। और हमने ग्रुप में, मेरा जो ग्रुप है मरकज़ुल बहूसिल इस्लामिया, उसमें हमने कहा है कि मैं वादा किया हूँ इस पे मैं मुस्तकिल तहरीर इंशाल्लाह लिखूंगा। अभी कोई एक इसका पहलू वाज़िह नहीं हो सका है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, समझे ना। तो अभी इसके बारे में इंतजार कर लीजिए। स्टॉक मार्केट, हाँ, स्टॉक मार्केट इस साल में है। शेयर मार्केट ही की शक्ल है, स्टॉक मार्केट क्या है? दूसरे साहब ने सवाल किया, इश्तराकी निज़ाम और सरमाई निज़ाम की कुछ वज़ाहत फरमाएं। सरमायादाराना निज़ाम, इश्तराकी निज़ाम यह होता है कि कोई इंसान जो कुछ भी कमा रहा है वो अपनी कमाई हुई चीज का मालिक नहीं है। हुकूमत की तरफ से इश्तराकी निज़ाम में आपको सैलरी दी जाएगी और मस्कन दिया जाएगा, दवा खर्चा डॉक्टर दिया जाएगा, इससे ज्यादा आपका कुछ नहीं है। हुकूमत जब चाहेगी आपकी प्रॉपर्टी सीज कर लेगी, ले लेगी, आप कुछ नहीं है। आप कमाइए गधे की तरह, नकल हमल का काम कीजिए, और आपको हुकूमत जो है वो क्वार्टर दे देगी रहने के लिए, डॉक्टर फ्री, मुआयना, तिब की सहूलियात दे दी जाएंगी, कितनी जरूरत है वो लेवल के एतबार से आपको दे, बाकी सारी चीजें हुकूमत की है। वो जब चाहेगी आपके सीज कर लेगी, कोई कुछ नहीं बोल सकता। ये मजमूई तौर पर है। और दूसरा सरमायादाराना निज़ाम, उसके बिल मुकाबिल उसमें यह होता है कि आप जितना चूस लीजिए, जिससे जितना दूह लीजिए जी, जिसको जितना ऐंठ लीजिए, कमाए कोई और साहूकार बने कोई, मेहनत करे कोई, और सारी मनफात ऊपर जो बैठा हुआ है वो जो है वसूलता चला जाए। तो ये सरमायादाराना निज़ाम है। दोनों के अंदर शख्सी मफाद होता है। इश्तराकी निज़ाम के अंदर हुकूमत का मफाद होता है, अवामी मफाद नहीं होता है। और जो सरमायादाराना निज़ाम है ये इनफरादी तौर पे सबका मफाद है। तो सामाजिक तौर पे यानी हुकूमती तौर पे चूसें तो आप साफ लफ्जों में कह लीजिए वो इश्तराकी निज़ाम है। हुकूमत जब चाहे चूस ले, सीज कर ले। मैंने वो वेनेजुएला का मिसाल दी थी मैंने सुबह में, वो इसी की तमसील में मैंने दी थी तफहीम के लिए, वो चूस लेती है। और सरमायादाराना निज़ाम यहूदियों के निज़ाम है जी, वो बड़े बड़े साहूकार बैठे हुए हैं, घूम फिर करके सारी चीजें उसी के पास पहुंचेगी। दोनों के अंदर जो है पर्सनल इंटरेस्ट होता है, एक हुकूमत का इंटरेस्ट और सरमायादाराना निज़ाम के अंदर जो बड़े बड़े ताजिर साहूकार बैठे हैं उनका। और इस्लाम का जो माशी निज़ाम है उसमें मैंने कहा ना, इन्फाक है, ज़कात है, सदक़ात हैं, वसीयत है, औकाफ हैं। इसमें किसका फायदा होता है जी? इसमें अवाम का फायदा होता है।
تو اسلام کا جو نظام ہے، معاشی نظام، اس میں مقصد ہے ناانصافیوں کا خاتمہ اور اس کے نفع کو عوام الناس تک پہنچانا. اور باقی جو نظام ہے اشتراکی یا سرمایہ دارانہ نظام، اس میں جو پرسنل مفاد ہوتا ہے جی، ظلم کی چکی میں پیستے ہیں غریبوں کو اور پیستے چلے جاتے ہیں. کیا ہے مجھ سے؟ اور یہ سوال کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ روح صلاحیت کے ختم ہونے پہ نکلتی ہے، ہاں، تو کیا ماہر علماء یا کسی بھی فن کے ماہر نوجوانی میں رحلت کرتے ہیں؟ کیوں؟ مطلب روح نکل جاتی ہے کیوں؟ دیکھو میں بتاتا ہوں. یہ تو غیر متعلق سوال ہے، میں بتا دیتا ہوں. ہر نفس کے اندر صورت جسمیہ ہے، اللہ بنائے ہیں. آگ، مٹی، پانی، ہوا، 3 چیزیں ہمارے جسم میں ہیں. یہ جب معتدل رہیں گی چیزیں تو ہماری روح اس میں باقی رہیں گی. اور روح کو جو چیزیں درکار ہیں، جو صلاحیتیں درکار ہیں، اب جیسے ہم ٹھنڈی موسم میں باہر نکلیں، چائے نہ پئیں، کافی نہ پئیں، طبیعت بوجھل بن جاتی ہے جی، بھاری بن جاتی. کیوں؟ کہ جو ہم کو ماحول چاہیے، گرم ماحول، تھوڑا سا نہیں ملا تو بے چین ہو گئے. تو روح کو ہمارے جسم سے جو چیزیں درکار ہیں، اگر وہ چیزیں روح کو نہیں ملیں گی تو روح خود بخود چھوڑ دے گی جسم کو. اب کوئی کسی کو مار دے، قتل کر دے، گولی مار دے، تو اب جو چیزیں جسم سے روح کو پہنچ رہی تھیں، جیسے درخت ہے، درخت زمین سے اپنے جڑوں کے ذریعے سے نمی کو چوستا ہے نا جی. ذرا اب نہیں سے اس کے درخت کو کاٹ دے تو سب مرجھا جائے گا درخت. اسی طرح روح جو ہے ہمارے جسم سے اپنی صلاحیتوں کو کسب کرتی رہتی ہے، کھینچتی رہتی ہے. اب اگر کسی بیماری کے ذریعے سے یا کوئی گولی مار دے، چاقو مار دے، کوئی دوا کھا لے، تو اب جو ہے روح کو جو صلاحیتیں جسم سے منتقل ہو رہی تھی، جب وہ نہیں ملیں گی تو روح خود بخود جو ہے مرجھا کر کے جسم کو چھوڑ دے گی، انتقال ہو جائے گا. اسی کو انتقال کہتے ہیں. جسم چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ فکس کیے ہوئے ہیں جی، کس کی روح کس کے جسم کو کب چھوڑے گی، وہ علم الہی میں ہے، باقی کوئی نہیں جان سکتا. وہ سبب کے درجے میں، یہ حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے، سبب کے درجے میں جو یہ ہے، باقی اللہ جانتے ہیں جی کس کی روح کب نکلنی ہے. اور ایک سوال کیا ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں معیشت کی تعیین و توزیع فرما دیں. اسی پر تو حضرت مفتی صاحب صبح سے لے کے اب تک کر رہے ہیں. یہ کیا سوال ہے؟ جی فرمائیے، کون صاحب اٹھے تھے؟ ہاں 2 سوالات ہیں. اچھا فرمائیں، ارشاد ہو. ہمارے مسلم طبقہ میں، خاص طور پر بہار میں، کہ جو پرواسی مزدور باہر جاتے ہیں دلی، پنجاب وغیرہ کام کرنے کے لیے، یہ بارہا دیکھا ہے کہ اگر ایک آدمی جس شعبے میں کام کرتا ہے، اب اس کے 5 بیٹے ہیں، وہ اسی شعبے میں لگا دیتا ہے، حالانکہ اس میں کمائی اتنی نہیں ہوتی ہے. یہ پہلا سوال. ایسے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہوگا؟ دوسرا سوال یہ کہ ائمہ حضرات اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ تو فارغ البال ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے جو کمیٹی ہوتی ہے مسجد کی، وہ انہیں اجازت نہیں دیتی ہے، تو اس کو کیسے کیا جائے گا معاشرے میں؟ دیکھو، بعض چیزیں ایسی ہیں ہماری شریعت میں جن میں اپنی فکر کرنی ہے، دوسروں کی فکر نہیں کرنی ہے. باقرہ سے شادی کرو، ہے نا جی حکم. اب سب آدمی کہے کہ یار سب بکرائز کرے گا تو سیبہ سے کون کرے گا؟ اپنی فکر کرو. اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے جی، اللہ بھی بہت بڑے ہیں، انتظام کریں گے سیبہ کے لیے کسی اور کو. جنازے کی نماز پیچھے سب نہ پڑھو تو سب پیچھے ہی جائے گا تو آگے کیا آئے گا؟ آگے کو آئے گا اللہ جانے گا جی، تم تو جاؤ پیچھے. امامت کا مسئلہ جو ہے، کیا ضروری کہ آپ امام ہی بنیے جی؟ مسجد چلے گی، اللہ چلائیں گے کسی کو. اگر آپ کو جہاں ناتھ دیا جائے، باندھ دیا جائے، نقل و حرکت کو محدود کر دیا جائے، چھوڑیے امامت کو. ایسی جگہ ملازمت کیجئے جہاں پہ مشغولیت کے اوقات کے علاوہ آپ کو فری ٹائم ملے. کیا ضروری کہ آپ ہی امام رہیں، اللہ دوسرے امام کو لے آئیں گے. سمجھ رہے نا؟ بدرجہ مجبوری جب تک آپ کو کوئی متبادل نہ ملے، کچھ دنوں کے لیے رہ جائیے، معاشی اصلاح کر لیجیے، لیکن متبادل جگہ کی تلاش میں رہیے جہاں آپ کو آزاد ماحول ملے، وہاں جائیے. چھوڑ دیجیے امامت کو. آج کل امام کو باندھ دیتے ہیں لوگ جی، کچھ کرنے نہیں دیتے ہیں. چھوڑ دیجیے، اللہ دیکھیں گے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی مسجد ہے، کسی اور کو لے آئیں. کیا ضروری کہ ہم امام رہیں؟ اچھا وہ جو بھیجتے ہیں تو یہ جو ہے آبا و اجداد کی تقلید بیجا ہے، اور علم کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے لوگ یہ بار برداری کے کام، جو پنجاب جا کے گیہوں کاٹتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں جی،
گھر میں علم نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، باپ جیسے کیا رکشہ چلا جائے، ٹھیلا چلا جائے، تو بیٹے سب بھی وہی کرتے ہیں۔ علم کی روشنی دیجیے، زمانے کے تقاضوں کو بتلائیے کہ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، جائے خدا تنگ نیست، پائے مورا لنگ نیست، نہ اللہ کی زمین تنگ ہے اور نہ ہمارا پاؤں جو ہے لنگ ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ان کو بتلائیے دنیا کے تقاضوں اور جو ترقی یافتہ، ان کو بتلائیے تو انشاءاللہ آپ چھوڑ دیں گے۔ یہ جہالت کی وجہ سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ باپ جو کر رہا ہے اب ہم بھی وہی کریں۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ قرض حسنہ کے طور پر کسی سے روپیہ لیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم نے کسی کو پرسنٹیج کے بغیر 10,000 روپیہ لے لیا، اس سے یہ کہا کہ اس دن کے بعد آپ کو میں 15,000 روپیہ دوں گا، تو شریعت کی روح سے اس کی بات ہے یا نہیں؟ اگر دینے والا شرط لگا دے کہ 1,000 دے رہا ہوں تجھے 1,100 دینا پڑے گا، تو کل قرض جر نفعا فہو ربا کے زمرے میں داخل ہو جائے گا۔ وہ کوئی شرط نہ لگائے، آپ اپنی طرف سے کہیں کہ بہت برے وقت میں آپ کی رقم مجھے کام آئی ہے تو 1,000 آپ دیے ہیں، میں اپنی طرف سے بطیب خاطر 1,500 دوں گا۔ یہ نہ صرف جائز بلکہ بہتر ہے، مشکات میں حدیث ہے، ایک بڑھا کے دینا چاہیے جی۔ اگر وہ شرط لگا لے کہ تم کو دینا پڑے گا تو یہ ربا ہو جائے گا، اور وہ نہ لگائے قرض حسنہ، آپ خود باشعور ہے جی، شعور تو ہونا چاہیے، بھائی بہت برے وقت میں ان کی رقم کام آئی ہے تو ہمارا ضمیر کیا کہتا ہے کہ اتنا ہی لوٹائیں، کچھ بڑھا دو۔ بڑھانا چاہیے جی، مولوی لوگ نہیں بڑھاتے ہیں، بڑھانا چاہیے، بڑھا کے اس کو دیجئے تاکہ دوبارہ بھی منہ رہے لینے کا۔ ایک طرف سے جو ہے بڑھا کے دیجئے، دینا چاہیے۔ وہ شرط لگا لے دینے والا تب ربا ہو جائے گا۔ دنیا میں کل کتنی قسم کی معاشیات رائج سب سے زیادہ چلن اس کا؟ سب سے زیادہ چلن ایک زمانے میں جو تھا اس کا اشتراکی نظام کا تھا، اس پر سرمایہ دارانہ نظام چل رہا ہے، دونوں کے بھٹی بیٹھا ہوا جی۔ سرمایہ دارانہ نظام امریکہ دیکھیے اس وقت جو ہے جھوج رہا ہے، ساری کمپنیاں جو ہیں اس کی، سارے بینک جو ہے دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں، سب کھوکھلے ہیں اندر سے، سمجھے نا؟ تو کسی کو دوام نہیں ہے، اور کوئی جو ہے کامیاب سکسیس، وقتی طور پہ ابال آیا، جھاگ اٹھا، ایک وقت تھا توتی بولتی تھی اشتراکی نظام، پھر ایک وقت آیا سرمایہ دارانہ نظام کی توتی، اب سب روح بزوال ہے، سب کھوکھلے ہیں، اور جتنے بھی بینک ہیں، مالیاتی ادارے ہیں، سب بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں۔ تو اسی لیے تو لوگ اب اسلامی بینکاری کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور بہت سارے ملکوں میں تو شروع بھی ہو گیا ہے، بہت سارے ملکوں، غیر مسلم ملکوں میں بھی شروع ہونے جا رہا ہے اسلامی بینکاری، اس میں ڈوبتا نہیں، دیوالیہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا میں انشاءاللہ اسلامی مالیاتی نظام کا سورج طلوع ہونے والا ہے، انشاءاللہ۔ ایک سوال کیا ہے کسی نے کہ خواتین ملازمت اور کالج میں نوکری کر سکتی ہے یا نہیں، اس کو وضاحت کے ساتھ بیان۔ یہ تو فتاوا ہے جی، یہ تو آپ فتاوات بڑے بڑے جو دارالافتاء ہیں ان کے فتاوا رکھیے تو وہ سند ہوگی اس کی، خواتین کی ملازمت شرعی حدود میں ہو تو ہم تو اس میں متشدد نہیں ہیں، فتنے سے امن ہو فتنے سے، اور شرعی حدود میں رہ کر کے بے پردگی سے حفاظت ہو تو کر سکتی ہے۔ باقی اس ذیل میں جو ہے جو مرکزی ادارے ہیں ہمارے ہندوستان کے، دارالعلوم دیوبند، ان کے فتاوا وغیرہ دیکھ لیجیے گا، ان کے فتاوا اس سلسلے میں حجت ہوں گی۔ ہماری تو انفرادی رائے، انفرادی قول، وہ کس درجے لوگ مانیں گے؟ گنجائش ہے شرعی حدود میں رہ کر کے عورتوں کے نفس ملازمت میں، کیا خبات ہے؟ فتنے کا اندیشہ ہو تو نماز میں بھی اندیشہ ہے، مسجد جانے سے کیوں روکتے ہیں جی؟ اسی لیے تو روکتے ہیں، مسجد میں عورتیں نماز نہ پڑھیں، فتنے کا اندیشہ ہے۔ تو اندیشہ فتنہ جہاں وہاں روکیں گے، جہاں نہیں ہے وہاں جائیں گے، حدود کے ساتھ، قیود کے ساتھ اجازت دیں گے۔ ایک سوال آیا ہے کہ آج کل جماعت والے کہتے ہیں کہ آپ جماعت میں خروج کیجئے، رزق اللہ دے گا، تو اس سلسلہ میں مسکت جواب عنایت فرمائیں۔ معطلہ، یہ فرقہ معطلہ ہے، اسباب کا انکار کرنا یہ فرقہ معطلہ ہے، مرجیہ، جہمیہ، قدریہ کی طرح فرقہ معطلہ ہے۔ دنیا دارالاسباب ہے، سبب کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چڑھائیں جی، علی قراری تابی، میں نے حدیث سنائی نا، لأہل مکہ۔ کیوں؟ حضور کے پاس فرشتہ آ کے پیشکش کر رہا کہ آپ کہہ دیں تو احد کو پہاڑ بنا دیں، یسیر معک حیث تسیر، اتنا بڑا احد کا سال ہے، 18 میل یا 22 میل تک اس کا سلسلہ احد پہاڑ کے جی۔ وہ سونا، آج ہمارے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، ATM کارڈ ہے، ساتھ لے کے چلتے ہیں، 1 آدھ لاکھ روپیہ، پورا سونا جی، احد پہاڑ، حضور کو سونا، ATM کارڈ ساتھ میں،
لیکن حضور نے سبب کو اختیار کیا جی، بکریاں چڑھائیں، بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی، شام جو بحیرہ نہیں ہے جی، لوگ بحیرہ پڑھ دیتے، اس کا نام تھا بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی، اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جا رہے تھے، اس نے پھر واپس کروایا۔ پھر اس کے بعد حضور نے تجارت کی، اپنے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں سے خود تجارت کی۔ سبب کیوں اختیار کیا حضور نے؟ اللہ تو حضور ہم سے زیادہ، حضور سے زیادہ اللہ ہم کو دے دیں گے جماعت والے کو۔ اللہ ڈائریکٹ کیوں نہیں دے دی اپنے نبی؟ کیوں بکریاں چڑھوائے جی؟ کیوں مال تجارت لے کے شام بھیجائے؟ کہاں کہاں حضور گئے حضرت خدیجہ کے مال لے کر کے؟ یہ سبب کے تحت، یہ تکوینی نظام ہے اللہ کا۔ اللہ قادر ہے ہر چیز پہ، لیکن دنیا میں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہ تکوینی نظام ہے کہ اسباب کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیزیں وجود پذیر کرتے ہیں۔ یہ ان کی گمراہی ہے کہ نکلو اللہ کی راہ پہ، سمجھ رہے نا جی؟ اللہ دیں گے، بے شک اللہ دیں گے، اس کا انکار کون کرتا ہے جی؟ لیکن سبب کے تحت دیں گے، بغیر سبب کے اللہ کیسے دیں گے جی؟ سبب کے تحت دیں گے۔ بہت ساری چیزیں تو کہ عوامی جماعت ہے نا، تو عوامی لوگ اس طرح کی بہت ساری چیزیں قابل گرفت بول دیتے ہیں، ان کی وجہ سے پوری جماعت کو گرفت میں ٹرائل پہ نہیں لینا چاہیے۔ عوامی طبقہ ہے، ان پڑھ لوگ رہتے ہیں زیادہ، اس میں اول فل بکتے رہتے ہیں، تو ان کی وجہ سے پوری نفس جماعت کو ٹرائل پہ لے لینا، ریمانڈ پہ لے لینا مناسب نہیں ہے۔ ان کی جو گمراہ کن باتیں ہیں، کجرو باتیں ہیں، اس پہ گرفت کرنی۔ RCM ویسٹیج ڈی ایکشن اس طرح کی جو کمپنی ہے اس میں کام کرنا چاہیے۔ کیا کام ہوتا ہے اس کا؟ اس کا جو ویسٹیج ڈی ایکشن کے تو میں نے کہا تھا نا، نیٹ ورکنگ سسٹم جو ہوتا ہے، آپ اتنے کو صبح میں نے کہا تھا، وہ آپ ویڈیو دیکھیے، صبح میں نے عرض کیا تھا، میں نے ایم وے کی مثال دی تھی۔ ہمارے بہت سارے ساتھی جب شروع میں ایم وے آیا تھا، بہت سارے ساتھی وہ خواب دیکھے تھے وہ لکھ پتی بن جائیں گے، اور دلی میں ایک پروگرام ہوتا تھا، وہاں لا کے چپے سے دکھاتے تھے، ایک ہیجان سوار تھا لوگوں پہ، اتنے لوگوں کو ممبر بنائیے، اتنا سامان خریدیے، کار دھونے کا، یہ دھونے کا، وہ دھونے کا، اتنے لوگوں کو ممبر بنائیے، چین سسٹم۔ تو اور اوپر جو آپ کا جو جس نے آپ کو بنایا ہے، آپ کے سارے ممبران میں سے جو ہے اس کو نہ، تو یہ تو قمار ہے، جوا ہے، محنت کرے کوئی نفع کسی کو ہو رہا ہے، سمجھے نا؟ یہ پروڈکٹ اگر بیچتا ہے تو پروڈکٹ اگر بیچ رہا ہے صرف، ہاں تو یہ تو اگر پروڈکٹ حلال ہے، طیب ہے، شراب وغیرہ کے، الکوہل، ناجائز الکوہل وغیرہ کی اس میں آمیزش نہیں ہے، یہ تو تجارت ہے، لیجیے بیچیے، کسی طرح کے کوئی شرط نہ ہو ممبر سازی کی، کتنے کو ممبر بنائیے تو یہ ملے گا۔ گمراہی میں رکھتے ہیں، گمراہی میں تاریکی میں رکھتے ہیں، کچھ نہیں بتائیں گے، پہلے اتنا ممبر بناؤ، اس کے بعد کیا ہوگا جی؟ ممبر بنا دے، اس کے بعد پھنسے رہو، 10,000 روپیہ دیے ہوئے ہیں، اب آدمی اس روپیہ کو نکالنے کے لیے سب کو چونا لگاتے رہتے ہیں، اپنے دوست احباب کو سب کو چونا چکمے میں گمراہی میں رکھ اس کو ممبر، اپنے بھائی کو نہیں بناتے ہیں جی۔ اتنا لوگوں کو جو ہے بے ضمیر کر دیا ان کمپنیوں نے، گمراہ کر دیا، سب رشوت قمار ہے، اس میں جوا ہے، دھوکہ دہی، دجل، فریب، ناجائز۔ دارالعلوم فتویٰ بھی اس پہ آپ دیکھیے گا، دارالفتہ پہ آن لائن فتویٰ بھی موجود۔ پراپرٹی ڈیلنگ صحیح ہے، آپ اس پہ جو ہے پہلے بتا دیجیے، تو دلالی کی اجرت کہہ لیجیے اس کو۔ پراپرٹی ابھی اس پہ ہوا تھا نا محاضرہ سیمینار میں، ہم لوگ اس پہ لکھے بھی تھے، یہ تو دلالی ہے، دلالی کی اجرت حنفیہ کی جائز ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ خود خرید لیجیے، لوگ یہی کرتے ہیں جی، خرید لیتے ہیں، آپ اس پہ قبضہ جما لیجیے، اس کے بعد آپ خود بیچ لیجیے، 2 لاکھ کی زمین جو آپ 10 لاکھ میں بیچ لیجیے، اب قبضہ جما لیجیے، خود لے کر کے جو ہے خود بیچ دیجیے، یہ آسان شکل ہے۔ یا دلالی کہہ دیجیے کہ میں اتنا لوں گا، میں محنت کروں گا اتنا لوں گا، تو دلالی کی اجرت تو جائز ہے، متعین کر دے کہ اتنا لوں گا۔ یا یہ ہے کہ آپ خرید لیجیے کہ میں خرید رہا ہوں، قبضہ کر لیجیے، جو مناسب حال، ہر چیز کا مناسب حال قبضہ ہوتا ہے، قبضہ کر لیجیے، پھر آپ دوسروں کو دے دیجیے، بیچ دیجیے، تو آپ بہت کما لیجیے گا اس میں۔ رجسٹری دستاویزی چیز ہے، وہ قانونی گرفت سے بچنے کے لیے رجسٹری ہوتی ہے، ملکیت کے ثبوت کے لیے رجسٹری ضروری نہیں ہے، وہ صرف ایجاب و قبول ہے، وہ قانونی گرفت سے بچنے کے لیے رجسٹری ہوتی ہے، وہ دستاویزی مجبوری ہے۔ ثبوت ملکیت کے لیے رجسٹری ضروری نہیں، وہ ایجاب و قبول کا، البیع ینعقد بالایجاب والقبول، ٹھیک ہے؟ اور ہے تجارت کرنے کے لیے سامان خریدنا پڑتا ہے، سرکار اس پر جی ایس ٹی لیتی ہے، کیا جی ایس ٹی دینا کیسے؟ جی ایس ٹی جو ہے، جی ایس ٹی دینا آپ کو مجبوری ہے، آپ دیں گے ہی جی ایس ٹی، ٹیکس چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ وہ جی ایس ٹی جو ہے
اس میں سودی رقم یا کوئی اس طرح ہاں، رقم لے اصل وہ سکتے ہیں، سوال ہے۔ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن جی ایس ٹی نہ دے کر آپ تجارت نہیں کر سکتے، جی ایس ٹی کو آپ جو کی مجبوری ہے، اس بارے میں آپ کیا سوال کریں گے؟ جی ایس ٹی کو جو ہے حکومت نے مجموعۃ الثمن شامل کر دیا ہے، اتنا تو دینا ہی پڑے گا جی آپ کو۔ وہ جو بتا رہا کہ اتنا جی ایس ٹی اتنا فلاں، یہ تو بیوقوف بنانے کے لیے جی، وہ مجموعۃ الثمن ہے، اتنا ہی دینا پڑے گا آپ کو جی ایس ٹی جوڑ کر کے۔ اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے بعد میں کہ وہ ریٹرن اور ملتا ہے اس کو، سمجھا؟ ہاں سب نہیں، جو دیکھیں یہ تاجر ہے، یہ ہے، یہ ہے، اس کو مل جاتا ہے، جو ایجنسی ہوتا ہے اس ان کو بھی دینا پڑا، ان کو بھی دینا پڑا، لیکن جو سب سے پہلے جو جمع کیا جی ایس ٹی بل اس کو واپس ملتی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں اگر آپ کوئی سودی رقم استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں نا، یہ مسئلہ ہے اس پہ ان کو بغض۔ واپس مل رہا ہے ریٹرن، ان کو بھی مل رہا ہے۔ جو آخری کسٹمر ہے کہاں، جیسے ہم لوگ تیار نہیں کرنا ہے، خرید کر آئے سامان، ہم سے جی ایس ٹی کا رقم لے لیا، تو اس میں آپ اس طرح کا رقم لگا سکتے ہیں جو آخری کسٹمر ہے۔ جی جنریشن میں دیکھا جاتا ہے کہ مدرسہ کے طالب علموں میں عصری علوم میں کچھ نہ کچھ شدت رکھتے ہیں، جیسے نظامی کے دوران، اور یہ چاہتے ہیں کہ مدرسہ سے فارغ ہونے کے بعد عصری علوم کی طرف جائیں اور ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ وہ ڈگریاں بھی حاصل کیے ہیں، تو ان کے لیے کم وقت میں آپ کے علم میں اگر کوئی کورس ہو ایسا جس میں وہ طالب علم جائے اور کم وقت میں اپنے اچھے کیریئر بنا سکے۔ کون سا کیریئر، دینی ہے دنیاوی؟ دنیاوی کیریئر، معاشی اعتبار سے۔ اچھا، معاشی اعتبار سے ٹھیک ہے، رہے گا تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں ہے، تلاشیں گے، پوچھیں گے لوگوں سے، اگر اس طرح کچھ رہا مفتی صاحب کو نشان دے کر۔ دوائی کمپنی جیسے میں ساتھ پایا، ہمارے گاؤں میں بھی کوئی وہ دوائی لاتا ہے، دوائی کمپنی پنجاب کی، آپ دوائی لے جائیے، ایسے لے جائیے خالی کوئی یا ممبر بن کے دوائی لیجیے اسی صورت میں۔ اب ممبر بن کے دوائی لینے کے بعد جتنا بھی ہے سب کو آئے گا۔ ہم نے بھی ممبر بن کے دوائی لیا، دوائی لینے کے بعد ہم کو فون آیا کہ آپ کا پیسہ اتنا ہے، معلوم میں نے جب تحقیق کیا اس میں سود ہے، میں نے منع کر دیا مجھ کو پیسہ آپ کا نہیں چاہیے۔ 3-4 مرتبہ 10 مرتبہ جانے 10 مرتبہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ، آپ صحیح اکاؤنٹ دیجیے، آپ کو پیسہ ملے گا واپس، آپ کے اکاؤنٹ میں جائے گا۔ میں نے کہا پیسہ نہیں چاہیے، اس کے بعد آگے سے میں نے سامان لینا بند کر دیا۔ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع والارض العظیم، والمشرق والمغرب والجبال والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع